الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنہ. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کا آخری جملہ، جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی، وہ جنت میں داخل ہوگا. دنیا میں مختلف قسم کے انسان موجود ہیں. ایک انسان تو وہ ہے کہ کلمہ طیبہ کے بعد آخری زندگی تک اس نے کلمہ طیبہ کی زندگی گزاری ہے، اور شروع سے آخر تک کوئی گناہ صادر نہیں ہوا. یہ جماعت حضرات انبیاء علیہم السلام کی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے معصوم رکھا ہے. وہ گناہ نہیں کرتے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو معصوم کر رکھا ہے، ویسے ہی انبیاء علیہ السلام کو بھی معصوم کر رکھا ہے. لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ ملائکہ برائی کو سوچ نہیں سکتے، ان کی خلقت ایسی ہوئی ہے. انسان کے اندر دو مزاج رکھا گیا ہے، اچھائی کا بھی اور برائی کا بھی. لیکن انبیاء علیہ السلام جو ہے ان سے برائی اور گناہ نہیں ہوتا. اس کے بعد درجہ ہے اولیاء اللہ کا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں گناہوں سے محفوظ فرماتے ہیں. قیامت کے میدان میں جب لوگ پہنچیں گے تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا کوئی گناہ نہیں، وہ سابقین اولین ہوں گے اور انہیں جنت میں بلا حساب و کتاب داخل کر دیا جائے گا. ان کے واسطے میزان اور تولنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک جماعت ایسی ہوگی جنہوں نے پوری زندگی گناہ پر گزاری، کلمہ طیبہ کے قرار نہیں کیا، اور جو نیکیاں عام طور پر کی جاتی ہیں ہر ایک کرتا ہے، وہ نیکیاں بھی نہیں کیا. ان کے نام اعمال میں سوائے برائی کے کوئی نیکی لکھی ہوئی نہیں ہے. ان کو بھی بے حساب کتاب داخل کر دیا جائے گا، ان کے اعمال کو تولا نہیں جائے گا. اب اس کے بعد مسلمانوں میں ایک جماعت وہ ہوگی جن سے گناہ بھی ہوا، نیکیاں بھی ہوئی، اعمال صالحہ بھی کیا اور برائیاں بھی کیا،
توبہ نہیں کیا، اگر توبہ کر لیا ہوتا تو سب معاف کر دیا گیا ہوتا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے توبہ کر لیا گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں، اللہ صاف فرما دیتے ہیں، اس کو پاک کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عفو ہے، کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے۔ ان کا عمل تولا جائے، اگر نیکیاں غالب آ گئی تو چھوٹ ہو جائے گی، برائیوں کے ہونے کے باوجود بھی چھوٹ ہو جائے گی۔ بڑا کریم آقا ہے۔ اور جن کی برائیاں زیادہ ہوں گی انہیں جو ہے جہنم میں دھلائی اور صفائی اور پاکیزہ کرنے کے واسطے ڈالا جائے گا۔ مومن کو جہنم میں عذاب کے واسطے نہیں ڈالا جائے گا، پاکی اور صفائی کے واسطے ڈالا جائے گا۔ ایسے بھی لوگ ہوں گے ان کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں، نیکی اور بدی دونوں پلہ برابر ہے، دونوں پلہ برابر ہے۔ اب کوئی ترجیح کی وجہ نہیں ہے، زیادہ بدیاں ہوں تو جہنم میں صفائی کے واسطے ڈالا جائے، اور نیکیاں زیادہ ہوں تو باقی معاف کر کے جو برائیاں ہیں جنت ڈال دیا جائے، لیکن دونوں جانب برابر ہیں۔ ایسے لوگوں کو اعراف میں ڈال دیا جائے گا۔ اعراف جنت و جہنم کے درمیان میں مستقل جگہ نہیں ہے رہنے کے لیے، ان لوگوں کو وہاں ڈالا جائے گا اور وہیں سے جنت کے مناظر بھی دیکھیں گے اور جہنم کا عذاب بھی دیکھیں گے۔ جنت کی طرف دیکھیں گے تو للچائیں گے اور جہنم کی طرف دیکھیں گے تو ڈریں گے۔ یہی ان کی سزا ہوگی۔ اس سزا کے بعد گویا نیکیاں غالب آ گئیں اور انہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ بہرحال کچھ لوگ ایسے ہوئے جن کے ساتھ نیکیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں، ان کی ہم نے 3 قسم بیان کر دیا۔ یہ مسلمانوں میں ہوئے، اور کافروں میں ایک جماعت وہ ہے جنہوں نے دنیا میں ایمان تو نہیں قبول کیا لیکن کچھ اچھے کام کرتے رہے، دان پن کرتے رہے، لوگوں کی غمخواری کرتے رہے، انسانوں کے حقوق پہچانتے رہے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، دغا نہیں دیتے تھے۔ اس سے ایسے ہوتے تاجر، لیکن ایمان کے ساتھ نہیں گیا۔ اس لیے ایمان جنت میں داخلے کے واسطے تو ایمان شرط ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک اور کفر کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ ویغفر ما دون ذلک، اس کے علاوہ جس کے گناہ ہوں گے کفر کے شرک کے علاوہ اللہ معاف کرے گا، جس کو چاہے گا معاف کرے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ مراحم خسروانہ پر ہے، اس لیے پہلے سے صفائی کر کے جانا چاہیے۔ بہرحال انہوں نے کچھ نیک کام بھی کیے ہیں، جنت میں تو نہیں جائیں گے۔ اس دنیا میں نیکیوں کے کرنے کی وجہ سے جہنم میں عذاب میں تخفیف ہوگی نسبتاً۔ اور اس کا واقعہ میں نے گزشتہ ہفتے سنایا تھا کہ حضرت ابو طالب جنہوں نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مدد کیا،
اتنی مدد کیا کہ دشمنوں کی آپ کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن نصیب میں کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں تھا تو جنت میں تو نہیں جائیں گے۔ پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے کہ ابو طالب کو آپ کی مدد کرنا، نصرت کرنا کچھ نفع دے گا؟ کہاں۔ قیامت کے میدان میں جب ان کو جہنم میں جانے فیصلہ ہوگا تو اس وقت جہنم میں جو عذاب ان کو ہوگا، ان کو آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، جس کا اثر یہ ہوگا کہ یغلی منہما دماغہ کما یغلی مرجل، جیسے ہڑیا پکتی ہے اسی طریقے دماغ پکے گا، اور وہ سمجھیں گے کہ سب سے زیادہ سخت عذاب ہم کو ہو رہا ہے، لیکن انہ اہون عذابا، سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کا ہے۔ کلمہ طیبہ نہیں پڑھا ہے تو جنت کا داخلہ نہیں ہے۔ اب جس نے شروع سے آخر تک کلمہ طیبہ پڑھ کر کے نیک کام کیے، اس کی نیکیوں کا خزانہ بڑھے گا، خزانہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری طرح تھوڑا تھوڑا دیا جائے گا۔ بہت وسیع معاملہ ہے، بہت وسیع معاملہ ہے، اور بالخصوص اس امت کے ساتھ، اس امت کے ساتھ کیا پہلے بیان کر چکا ہمیں کہ معراج کی رات میں فیصلہ ہو گیا ایک نیکی کے 10 گنا ہونے کا، 5 نماز فرض ہوئی اور 50 کے ثواب کا اعلان کر دیا اللہ رب العالمین نے، ہن خمس وہن خمسون لا یبدل القول لدی، یہاں بات نہیں بدلتی، 50 ہے تو 50 ہے، لیکن ہم نے تخفیف کر دیا، خففت عن عبادی، معاملہ ہلکا کر دیا، عمل آسان کر دیا۔ کیا؟ ہن خمس وہن خمسون، پڑھنے کے لحاظ سے ہم نے 5 کر دیا، اور ثواب اتنا ہی دیں گے جتنا ہم نے پہلی بار بتا دیا تھا اپنے حبیب کو۔ اور پھر وہیں سے حدیث پاک میں آتا ہے کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، ابن آدم کا ہر عمل 10 گنے سے 700 گنے تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی پر 700 گنا، اور اس کے علاوہ بھی روایات میں ذکر آتا ہے اس سے بھی آگے، اور قرآن میں تو صراحت کر دیا ہے مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، کمثل حبہ، جیسے ایک دانہ، اس کو زمین میں گاڑ دیا اور پھر اس سے ایک سوہا نکلا، پھر آہستہ جھپٹا تیار ہوا اور اس میں 7 بالیں تیار ہوئیں اور ہر بال میں 100 دانے، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، ایک دانے میں 700 دانہ، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بال میں 100 دانہ، تو کتنا ہوا؟ ایک دانے میں کیا ہو گیا؟ 700 دانہ ہو گیا۔ اسی پہ اکتفا نہیں کیا، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے واسطے چاہے گا آگے اضعاف مضاعف عطا کرے گا، اس کی کوئی حد نہیں مقرر کی اللہ نے۔ بہت داتا دار ہے، بہت زیادہ دینے والا ہے، فعال لما یرید ہے، کوئی پکڑ نہیں سکتا کتاب اتنا کیوں دے رہے ہیں، جو چاہے گا۔ اذا اراد شیئا یقول کن فیکون، اگر کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو بس اللہ کا اشارہ کافی ہے۔ ہمارا اور آپ کی طرح کام کرنے خدا محتاج نہیں ہے۔ ایک آدمی کی زندگی وہ شروع سے اخیر تک، اور کبھی ایسا ہوتا ہے ایک آدمی نے شروع سے اخیر عمر کے قریب تک
کلمہ پڑھا، نماز پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، زکوٰۃ دیا، سب کچھ کرتا رہا اور آخر میں تقدیر غالب آ گئی، اعوذ باللہ من، تقدیر غالب آ گئی اور کلمہ کفر بک دیا اور کفر میں زندگی گزار کے جو بقیہ تھی چلا گیا۔ آخری کلمہ اس کا کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ نہیں ہوا، آخری زندگی اس کے لا الہ الا اللہ نہیں گزری، اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا، اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا، اللہ جس سے راضی ہوگا اس کو جنت دے گا، یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ایک شخص ایسا ہے کہ زندگی میں برے اعمال کرتا رہا اور اخیر میں جا کر کے اس نے کیا کیا، سمجھ میں آ گیا، کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور ایمان والا ہو گیا۔ اس کے اعمال تو کم ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ مطلب ہے کہ جس کی آخری زندگی تک ایمان اس کے سینے کے اندر محفوظ رہا اور اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا، کیا ہے؟ وہ جنت میں جائے گا۔ من کان آخر کلام ہی، اور پھر کلام بھی ذکر کیا گیا جس کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہو، کلمہ طیبہ ہو، وہ جنت میں جائے گا۔ آخری جملہ لا الہ الا اللہ کس کا نکلے گا؟ جس نے اپنی زندگی میں کلمہ طیبہ کی تمرین کیا ہوگا، کلمہ طیبہ کو بار بار پڑھا ہوگا، جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ پہ عمل کیا ہوگا، ذکر کرتا ہے، ٹالتے پھرتے چلتے پھرتے ہر حال میں کیا ہے، وہ کلمہ طیبہ پڑھتا رہتا ہے اور اپنے تمام حالات میں کلمہ طیبہ کے مطابق یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا رہتا ہے۔ جو دے گا وہی دے گا، معبود وہی ہے، موجود وہی ہے۔ ہمارے حضرات صوفیہ نے جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا معبود الا اللہ کا تصور کرایا تو لوگوں نے اعتراض شروع کر دیا، لا موجود الا اللہ یہ کیا؟ اللہ کی ذات ہی وہ ہے جو سراپا وجود ہے، اس کا وجود ذاتی ہے، اس کے وجود کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ یہ موجودات جو نظر آ رہی ہیں نہ تھی نہ کل رہیں گی، اس لیے اصل وجود تو اللہ تعالیٰ کا ہے اور ایجادات کو موجود کرنا اللہ ہی کے بس میں ہے۔ اگر یہ تصور کراتے ہیں صوفیاء کرام تو کون سی گناہ کی بات ہے؟ ہمارے دل میں اللہ کی محبت و معرفت اور اللہ کا وجود بٹھاتے ہیں اور ساری چیزوں پیدا کرنے والا موجود حقیقی وہی ہے، تو کون سا قصور کر دیا صوفیاء نے؟ اسی طریقے سے لا مشہود الا اللہ، حاضر ناظر ذات تو اسی کی ہے۔ ہم کیا ہیں؟ کل نہیں تھے اور کل نہیں رہیں گے، اور خدا ہر جگہ موجود ہے، ہم جہاں بیٹھے وہیں بیٹھے، جہاں چلنے وہاں چل رہے ہیں۔ اللہ کا وجود، اللہ کا حضور سب کیا ہے؟ ذاتی ہے۔ ہمارا وجود اور حضور کیا ہے؟ آنی و فانی ہے، آیا گیا، آیا ہو گیا، ختم۔ اور لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی جو ہے لائق عبادت نہیں ہے۔ اب کہیں چلے گئے اور اینٹ پتھر کے سامنے ڈنڈوت کرنا شروع کر دیا، اور سنیے ہر اینٹ پتھر کی عبادت نہیں کی جاتی، نہیں کرتے کرنے والے، ہر اینٹ پتھر کے بات نہیں کرتے، نہیں۔ اتعبدون ما تنحتون، جس کو گڑھ کر کے بناتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جس کو تم نے اپنے ہاتھ سے گڑھا ہے اس کی عبادت کرتے ہو۔ کیا معلوم یہ ہوا کہ اسی کی عبادت کرتے ہیں، ہر اینٹ پتھر کی عبادت نہیں کرتے۔
کیا کر لیں گے وہ، ہے نا؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ ان کو کوئی طاقت ہو، قوت ہے؟ وہیں یسرهم الذباب شیئا لا یستنقذوہ، اگر جو ہے مکھی ان پہ چڑھایا ہوا لڈو اس پہ کھائے پاخانہ کرے تو کیا کر اسے چھین سکتے ہیں مکھی سے؟ کچھ نہیں، آئے جائے جیسے چاہے کرے، کتا آگ نوچے بلی آگ نوچے کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کی پوجا ہو رہی ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں آ گیا صاحب اولاد کون دے گا؟ چلو علی عاشقان کے ہاں جمعرات کے روز وہاں ان سے مانگو اور وہاں سے کچھ گٹا وٹا خرید کر کے غربا میں تقسیم کر دو۔ اب وہاں جو ٹہلتے تو کل غربا ہی ہوتے ہیں نا، تقسیم کر دو بس کام بن جائے گا۔ اتنا صدقہ کر دیا اور مانگ لیا، کوئی نہیں دیتا۔ کون دیتا ہے اولاد؟ اللہ دیتا ہے۔ مرض سے شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، کوئی اور نہیں دیتا۔ اذا مریض تو فهو یشفی، بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا، کوئی اور شفا نہیں دیتا۔ ڈاکٹر حیران پریشان، کوئی کام ہی نہیں ہو رہا، وقت آ گیا چلا گیا، ڈاکٹر کیا کرے گا؟ اور سارے ڈاکٹر فیل ہو گئے اور کسی اللہ والے کیا پہنچا، کہا سب فیل ہیں، کہا اس کو فلاں چیز کھلا دو اور آپ پانی پڑھ دیتے ہیں، جاؤ ٹھیک ہوگا۔ اللہ چاہے گا تبھی ٹھیک ہوگا، نہیں ٹھیک ہوگا۔ اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ٹھیک ہوگا۔ اللہ نے بزرگ کو وسیلہ واسطہ بنا دیا بس۔ کسی بزرگ کے ہاتھ میں خدائی نہیں ہے، کسی بزرگ کے ہاتھ میں اولاد دینا نہیں ہے، کسی بزرگ کے ہاتھ میں مصائب کو دور کرنا نہیں ہے۔ کوئی بزرگ ولی نبی پیر کوئی بھی علم غیب نہیں جانتا۔ انبیاء علیہ السلام خاتم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب اللہ عطا فرمایا وہ ستنا جتنا اللہ نے دیا ہے وہ مطلقاً علم غیب نبی علیہ السلام کو حاصل نہیں ہے۔ تو انہوں نے خود فرمایا، اللہ نے اپنے ہاتھ سے بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے کے لیے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر مجھے علم غیب ہوتا بڑی بھلائیاں جمع کر لیتا۔ حضور کے جوتے میں بچھو ہے، حضور کو پتہ نہیں ہے۔ ایک چڑیا آ رہی ہے، اسے آسمان کی طرف لے جا رہی ہے، وہاں سے چھوڑ رہی ہے، جب گر رہا جوتا اور پیچھے چھٹک گیا۔ ان کے بس میں اور جو انسانی صفات ہیں ہوتی ہیں، اور اللہ کی بندگی عبادت معرفت میں انبیاء علیہ السلام جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو غیروں کے پاس جا رہے ہیں، غیروں کی پوجا کر رہے ہیں، یہ کلمہ طیبہ کے خلاف کر رہے ہیں۔ یہ کلمہ طیبہ تو اس وقت نہیں ہے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، جس وقت میں زانی زنا کرتا ہے اس وقت میں اس کا ایمان نہیں رہتا۔ شرح لکھتے ہیں اس کے سر پہ سائے کی طرح ہو جاتا ہے کہ یہ ایمان والا کام نہیں کرتا۔ لا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، جب چور چوری کرتا ہے تو ایمان والا نہیں ہے۔ ایمان والا چوری نہیں کرتا، ایمان والا زنا نہیں کرتا، ایمان والا بدنگاہی نہیں کرتا، ایمان والا جو ہے اللہ کی مرضیات پہ چلتا ہے، کوئی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو نکلے گا، ادھر سے جو ہے شروع سے یا درمیان جو توفیق ہوئی کلمہ طیبہ کے مطابق زندگی گزارتا چلا گیا، اپنے دل میں کلمہ طیبہ کے نور کو بڑھاتا چلا گیا، اللہ سے مانگتا ذکر کرتا چلا گیا، تو اس کے بعد کیا توفیق ہوگی اللہ تعالیٰ طرف سے؟ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل جنہ کا ثواب پا جائے گا، کا بدلہ پا جائے گا۔ ایک محدث حدیث بیان کر رہے تھے،
یہی حدیث بیان کر رہے تھے، ان کا کہا بیان کیا، کہا من قال لا الہ الا اللہ، روح نکل گئی، روح نکل گئی، آخری کلمہ تو ان کو کیا ہو گیا؟ لا الہ الا اللہ ہو گیا۔ لوگوں نے کہا صاحب پوری حدیث نہیں بیان کر دیا، نہیں کر سکے، کہا صاحب پوری حدیث نہیں بیان کیا لیکن بیان کر دیا۔ کہا کیسے بیان کر دیا؟ آدھا تو زبان سے بیان کیا اور آدھا عمل سے بیان کیا، لا الہ الا اللہ کہا اور جنت میں چلے گئے، جنت میں چلے گئے، جنت مل گئی ان کو۔ جن حالات کیفیات میں جو رہے گا مرنے کے وقت وہی حالت اور کیفیت جو ہے طاری ہوگی۔ جی معظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں کے بہت جو ہے عجیب مقرر تھے، بہت زبردست عالم تھے، اور ان کی تقریر بہت پسند تھی عوام میں، خواص میں۔ جلسے میں بیان کر رہے تھے اور بیان کر رہے صاحب ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا، انتقال، اور وہ بیر بیچنے کا کام کیا کرتا تھا، زندگی میں بھر بیر بیچا، جتنی دنوں بیچا ہو بیر بیچتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہونے لگا تو یہی کہہ رہا تھا جھربیریا 2 پیسہ سیر، جھربیریا 2 پیسہ سیر، جھربیریا 2 پیسہ سیر، جھربیریا 2 پیسہ سیر۔ جو چلاتا جاتا تھا بیچتا ہوا امرود 10 روپیہ کلو اور کلمہ طیبہ کا اپنے دل نہیں بسایا تو اسی حال پہ چلا جائے گا اور جنت میں نہیں جائے گا۔ اس واسطے پوری زندگی نگہداشت کرنی ہے کہ کلمہ طیبہ پہ برقرار رہیں اور دل ایمان سے ہمیشہ پر رہے۔ کوئی کسی طرح کا دغدغہ آتا، شک شبہ آتا ہے تو اہل علم سے رجوع کریں، اور جتنا کلمہ طیبہ کا تکرار کریں گے اتنا ایمان میں مضبوطی آئے گی۔ اللہ کے بھی کیا فرمایا، جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اس میں تازگی اور تجدید پیدا ہوگی لا الہ الا اللہ سے۔ اسی واسطے صوفیاء کرام جو ہے لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگواتے ہیں اور دل پہ لگواتے ہیں تاکہ کلمہ طیبہ جو ہے دل میں خوب بس جائے، رچ جائے اور دل اس کلمے سے سج جائے۔ اس لیے پوری زندگی اس بات کا خیال ہمیں کرنا چاہیے کہ اس کلمے کے خلاف کوئی کام نہ ہو، تاکہ اللہ تعالی ہمیں مرنے کے وقت میں کلمہ طیبہ نصیب فرمائیں۔ ایک شخص کا واقعہ حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے، اس کا نام عمل تولا جائے گا، سامنے موجود ہوگا، فرشتے بھی موجود ہوں گے، نبی علیہ السلام بھی موجود ہوں گے، تولا جائے گا۔ 99 دفتر اس کی برائیوں کی، 99 دفتر۔ ایک دفتر کتنا بڑا؟ تمہارے دفتر کے برابر، کم الدین نظر، جہاں تک نگاہ پہنچے اتنا زیادہ نیکیوں کا پلہ اس کا ہلکا ہو جائے گا، برائیوں کا پلہ وزنی ہو جائے گا۔ اب وہ پریشان، اب تو پھنسے، اب تو پھنسے، اب تو پھنسے۔ تو فرشتے اللہ کے حکم سے بطاقہ لائیں گے، پرچہ، اس کی کیا شکل اس دن ہوگی وہاں نظر آئے گا، اور نیکیوں کے پلے پہ اس کو رکھ دیا جائے گا۔ نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، اس کی نجات ہو جائے گی، اللہ اس کی نجات ہو جائے گی۔ اس نیکیوں پلے میں کیا ہے؟ محدثین لکھا ہے شہادتین ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جو زندگی میں شہادتین پڑھا کرتا تھا اور اس کا ایمان رکھتا تھا وہ بطاقہ اسی کا ہوگا اور ڈال دیا جائے گا اور کام اس کا بن جائے گا۔ بعض محدثین نے لکھا ہے، غالباً ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ وہ بطاقہ وہی ہوگا من کانا آخر کلام لا الہ الا اللہ۔ کلمہ طیبہ پہ اس کا وصال ہوا ہے، کلمہ طیبہ پہ اس کا انتقال ہوا ہے، یہی بطاقہ رکھا جائے گا اور وہ کیا ہو جائے گا؟ چھوٹ جائے گا، جہنم سے بچ جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا۔ تو دوستو پوری زندگی جو ہے کلمہ طیبہ کے ساتھ نگرانی آدمی کرتا رہے۔
کلمہ طیبہ کا دوسرا جز کیا ہے؟ محمد رسول اللہ، اور دونوں جز قرآن پاک میں موجود ہے۔ دو جگہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، ایک جگہ لا الہ الا اللہ ذکر کیا ہے اور ایک جگہ محمد رسول اللہ بعینہ، اور بھی لا الہ الا اللہ وغیرہ بہت جگہ ہے۔ اس کے لوازم میں سے اصل جو ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اللہ کے عبادت کا طریقہ کون سکھائے گا؟ محمد رسول اللہ سکھائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کسی عمل کے مقبول ہونے کے واسطے، کسی عمل کے مقبول ہونے کے واسطے دو چیز شرط ہے، بغیر اس کے جو ہے نیکیوں کے پلے میں نہیں جائے گا، وہ نہیں تلے گا۔ کیا ہے؟ صدق اور اخلاص۔ ایک ہے صدق اور اخلاص۔ صدق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق عمل کیا جائے، قرآن و حدیث کے بتانے کے مطابق عمل کیا جائے۔ اور اخلاص کیا ہے؟ صرف اللہ کے واسطے کیا جائے، کسی اور کا شائبہ نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائیں گے اور اس عمل کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ توفیق سے